اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ایک دوسرے سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی جنت کا عطا کرنا ایمان لانے کے نتیجے میں یہ اللہ کا فضل ہے. جس کو یہ توفیق دے وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. لہٰذا ان دنوں میں ہم نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنی ہے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں. فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. سبقت لے جانی ہے. سباق عربی زبان میں دوڑ کو کہتے ہیں، ریس لگانی ہے، یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. سورۃ فاطر میں ارشاد ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی اپنے حق میں خود کوتاہی کرتا ہے، گناہ کر کے، قصور کر کے، اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، درمیانی چال چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے، کیا ہم نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں؟ اور جب کوئی ریس لگتی ہے تو اس میں ہر پارٹیسپینٹ کا یہی شوق ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکلے، وہ نمبر 1 پہ ہو. تو اسی طرح ہمیں نیکیوں میں بھی دوسروں سے آگے نکلنا. یہ نہیں دیکھنا وہ نہیں کر رہا ہم کیا کریں، نہیں، یہ دیکھنا کہ ہم سے بہتر کون کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے آگے نکل جائیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑا فضل ہے. اور جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، والسابقون السابقون، جو سبقت لے جاتے ہیں، وہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ان کے لیے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. اور جو آگے جانے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں. والسابقون السابقون، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم. سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے. ایسے کوزے اور ٹونٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے. اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. ان کے لیے وہاں سفید جسم سے آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں. یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے.
یعنی دنیا میں اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے جب انہوں نے اپنی ان خواہشات کو چھوڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کئی گنا زیادہ جنت میں وہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراہم کر دی. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھتے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے. یعنی جب کسی نیک کام کا پتہ چلتا تو پھر سستی نہیں کرتے تھے، بس وہ کر لیتے تھے. اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی سب کچھ کر کے بھی عاجزی، ہمبلنس، کہ گویا کچھ کیا نہیں. کیونکہ جب تک انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے حق ادا نہیں کیا، بہت کمی کوتاہی ہے، تو پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ چیز اس کو آگے بڑھاتی. اور جو سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ کر لیا تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے. صحابہ کرام اجر کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق رکھتے تھے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے ہیں، باقی عبادات جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس مال ہی نہیں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم کرو گے تو تم آگے نکل جانے والوں کو پالو گے اور پیچھے رہ جانے والے تم تک نہ پہنچ سکیں گے. ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو. تو صحابہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہم سے زیادہ نیکیاں کون کرتا ہے. وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے ہم ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس وسائل نہیں تو ہم اور کیا چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم بھی آگے بڑھ جائیں. تو ان کا شوق جنت تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی محبت تھی. وہ اللہ کی محبت میں دوڑتے تھے نیکیوں کے کاموں میں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے کاموں کا سوال کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، کوئی ایسی چیز بتا دیں میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں یہ ہیں سلام پھیلانا، اچھی بات کرنا، یعنی جب کسی سے بات کرو تو اچھے سے کرو اور ہر ایک کو سلام کرو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فضیلت والے کاموں کی طرف خود بھی رغبت دلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی خبر نہ دوں، جو عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے. وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی کاٹو. لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی فضول باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ان 10 دنوں میں بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ کا ذکر اور خاص طور پر تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ وہ افضل ترین ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو، اللہ کی پاکی بیان ہو، اللہ کی تعریف بیان ہو، اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ کی توحید بیان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت میں زیادہ اجر کمانے کے کاموں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کلمات سکھائے کہ جب آپ صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی دن چڑھے آپ واپس تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا تمہارے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار ادا کیے. اگر آج تمہارے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے، یعنی جو ذکر تم صبح سے کر رہی ہو یہاں بیٹھ کے، اگر اس سارے وقت کے اندر کی جانے والی عبادت کو ان کلمات کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. تو فجر کے بعد جو ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں ان میں ان کلمات کو شامل رکھیں اور کبھی نہ بھولیں. تو یاد رکھیے کہ نیکی کے کام تو بہت سے ہیں، لیکن یہ علم ہونا کہ کون سا کام کس سے زیادہ بہتر ہے اور کون سا کام کس وقت کرنا زیادہ بہتر ہے اور کس حال میں کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ علم ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی سے درجات کا فرق پڑ جائے گا، یعنی آخرت کے درجات اسی سے ہی اوپر نیچے ہو جائیں گے.
تو جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، اور اسے خوش فہمی ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے عمل کو باقیوں کے عمل سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. جبکہ صحیح علم اگر انسان کے پاس ہو تو 3 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے جس سے انسان کے اعمال کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے. نمبر 1 زمان، نمبر 2 مکان، اور نمبر 3 کرنے والے کی اپنی کیفیت اور حالت. یعنی اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ فضیلت والی ہے. اگر آپ زیادہ نوافل پڑھتے ہیں یعنی کہ تعداد زیادہ ہے تو آبویسلی جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح مکان کہ کون سی جگہ پر آپ نے نماز پڑھی. اپنے ملک میں پڑھتے ہیں 4 رکعت تو اس کا اجر اور ہے، حرم پاک میں پڑھتے ہیں جا کر تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو مکان بدلنے سے اجر بدل گیا. اسی طرح تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت افضل ہے. اگر وہی نوافل آپ دن میں پڑھتے ہیں اتنے ہی یا وہی تلاوت تو اس کا وہ اجر نہیں جو رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا. رات کے کسی حصے میں بھی آپ قیام کر سکتے لیکن پھر آخری حصے میں سحری کے وقت زیادہ افضل ہے. استغفار آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن سحری کے وقت جب آپ کرتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون تو اس کی اپنی ہی بات ہے. تو زمان اور مکان دونوں سے فرق پڑتا ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ کے اپنے دل کی حالت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، وہ کام کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کے وسائل کیا ہیں، آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، آپ کے پاس کسی چیز کی کوانٹٹی کتنی ہے. مثلاً اگر ایک شخص $1 ملین کا مالک ہے تو اس میں سے اگر وہ $100 صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر اتنا نہیں جتنا $1,000 کے مالک کا اس میں سے $100 نکالنے کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس کے پاس کم ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، لیکن اس نے جو اماؤنٹ خرچ کی وہ اس کی جو ریشو ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے. اسی طرح اگر ایک شخص دل کی پوری نیت اور جذبات کے ساتھ کوئی چیز خرچ کرتا ہے اس کا ثواب اور ہے، اور اس کے برعکس ایک شخص جو بددلی سے کوئی کام کرتا ہے، مارے بندے نماز پڑھتا ہے، وہ تو پھر صرف ٹکر مارنے والی بات ہے، صرف حاضری لگانے کی بات ہے، اور ایک شخص سابقو پہ عمل کرتا ہے، شوق سے اللہ کی طرف آتا ہے، اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے. اسی طرح بعض اعمال بعض سے افضل ہوتے ہیں، یعنی تمام اعمال درجے میں ایک جیسے نہیں ہوتے، خیر اور نیکی کے لحاظ سے ان کے درجات فرق ہوتے ہیں. یاد رکھیے سب سے زیادہ افضل اعمال فرائض کی ادائیگی ہے، اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہو، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اسے میری تائید حاصل ہو جاتی ہے، میں اس کے کانوں، آنکھوں، ہاتھوں، پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں کہ پھر وہ ان کو نیکی کے کاموں میں ہی لگائے. یعنی اللہ کی معیت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی تائید اور مدد کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان اپنے فرائض ادا کر لیتا ہے اور پھر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں، پاؤں سے حرام کام نہیں کرتا، اس کی دوڑ غلط چیزوں کی طرف نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد نوافل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا یا اس کی محبت نفس کو محض تکلیف دینے پر اور اپنے نفس کو مشقت دینے والے اعمال پر آمادہ کرنے پہ منحصر نہیں. یعنی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوگا شاید اس کا ثواب زیادہ ہوگا. یعنی اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈالے، مشکل میں ہی ڈالے.
اور یہی سمجھے کہ یہ کام زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ مجھے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کے خلاف جا کے کام کرنا بھی اجر کا باعث ہے، لیکن وہ کام جو اللہ نے آپ پر فرض کیے ہیں اور آپ خوشی خوشی ان کو ادا کرتے ہیں، وہ اجر میں اس سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. اور اکثر لا علم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کام پہ مشقت زیادہ ہے اس کا اجر زیادہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا عمل فائدہ مند ہوگا اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. جتنی اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا. جو کام جتنا سنت کے مطابق ہوگا اتنا اس کا اجر زیادہ ہوگا. جو کام جس وقت کرنے کو کہا گیا اس وقت کرنا. رمضان میں روزے رکھنے کا اجر زیادہ ہے، وہی اگر آپ شوال کے روزے رکھے تو وہ اجر نہیں ہے، وہ نفلی روزے شمار ہو جائیں گے. آپ نے فرض ادا نہیں کیا، وہ تو فرض کو تو یہ پورا مہینہ کیا، سارا سال کیا، ساری زندگی بھی ایک روزے کے برابر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اجر و ثواب جو آپ فرض ادا کریں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا نا، اور آپ نے آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا کر دیا، سر جھکا دیا، اطاعت کر لی، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو سب سے زیادہ ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اپنے فرائض کی ادائیگی پر. آپ دیکھیے پچھلی زندگی میں کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے، کہیں زکوٰۃ دینے میں، کہیں روزہ رکھنے میں، حج اگر باقی رہتا ہے یا کوئی اور فریضہ ادا کرنے والا تو اس کو ادا کرنے کی فکر کیجیے. پھر اسی طرح صرف کثرت ہی افضلیت کا باعث نہیں کہ بہت زیادہ کوئی چیز کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہوگی، بلکہ فضیلت اس جذبے اور کیفیت کے ساتھ بڑھ جائے گی جو دل کے اندر ہوتی ہے.